اگر کوئی آدمی حرام کمائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یعنی حرام کمائی کرتا ہے تو حرام کمائی کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، 1015 نمبر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ پاک صاف رہیں اور پاک کھائیں اور پاک پئیں، اور انہی باتوں کا انبیاء کرام کو بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کرام کی جماعت پاک صاف کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر کام سے بالکل باخبر ہے، جانتا ہے تم کس طریقے سے کما رہے ہو اور کس طریقے سے تم کھا رہے ہو۔ اسی حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، عجیب سا حلیہ اس نے بنا رکھا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کر رہا ہے اور ربا ربا کر رہا ہے، اے میرے رب میری دعا قبول فرما لے، اے میرے رب میری دعائیں قبول فرما لے۔ لیکن جب اس کا کھانا دیکھا جائے، اس کا کھانا حرام، جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام، ارشاد فرمایا آگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کر لے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا اس نے پیٹ کے اندر بھر رکھا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، جو لباس اس نے پہن رکھا ہے بدن پر وہ حرام کمائی کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے حرام کمائی کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی کا صدقہ بالکل قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کے اندر سب سے پہلی روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، اور ایسے ہی حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ تو کر رہے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرے بھائی تجھے دیکھنا ہوگا تو نے صدقہ کس مال سے کیا ہے۔ ہماری تو صورتحال بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے، جہاں لگتا ہے کہ ہم نے حرام طریقے سے، پتہ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں۔ جب آدمی کو لگتا ہے کہ حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، تھوڑا سا مل گیا ہے، اٹھا کر صدقہ کر دیا، پھر بعد میں شکایت کرتا ہے ہم تو صدقہ کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ پڑے گا تو نے صدقہ کس مال سے کیا ہے۔ لہذا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے حرام کمائی کا کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی سے صدقہ بالکل قبول نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا نقصان حرام کمائی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم نے کوئی 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا تو تمہارا جسم پر جو کپڑا جب تک پڑا رہے گا اور اس کپڑے کے ساتھ تم جب تک نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں تاکید کے طور پر فرمایا اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میں اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے حضور سے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان سے میں بہرا ہو جاؤں۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر حرام کمائی کا لباس تم نے اپنے جسم پر ڈال رکھا ہو، تم اپنے اعمال نیک کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو حرام کمائی سے بچنا ہوگا، حلال روزی کو اپنانا ہوگا، حلال طریقے سے کھانا ہوگا، ورنہ ہماری مثال اچھلنی جیسی ہو جائے گی
کہ جس کے اندر سوراخ بھی ہے اور آپ اس کے اندر آٹا چھان رہے ہو تو ایسا آٹا چھاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے، دنیا میں ہمیں لگتا ہوگا ہم نے بہت اعمال کر لیے ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہم تو خوب نماز پڑھتے تھے دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کمائی کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں، ہمارے تمام اعمال کی کوئی گنتی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام کمائی کو چھوڑنا ہوگا، حلال کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ تیسرا نقصان ہوتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، جس سے ہر آدمی پریشان رہتا ہے۔ چنانچہ مشکات کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مال جو حرام طریقے سے کمایا جائے اللہ تعالیٰ اس مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، اور یہی مال جو حرام طریقے سے کمایا جائے اس مال کے اندر اگر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں دیتا ہے، اور یہی مال جو حرام طریقے سے کمایا جائے اور جب تم مر کے چھوڑو گے تو اپنے لیے ایک آگ کا ایندھن تیار کر کے اس دنیا سے جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو ختم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیکی کے ذریعے سے برائی کو ختم کرتا ہے۔ تو جب آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں دیتا ہے اور اس مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اب بے برکتی کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مختصر یہ 3 اسباب میں اس کے بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب حرام طریقے سے مال کمایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ تمام مال ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تجربے میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل کر دیتے ہیں جس سے تمام مال ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ بزرگان دین نے تجربے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ وہ مال جو حرام طریقے سے کمایا جائے اس پر 40 سال بھی نہیں گزرتے کہ اس پر ہلاکت آ جاتی ہے۔ اس لیے حرام مال کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے بے برکتی کا کہ آدمی کو سکون حاصل نہ ہو۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آدمی زیادہ مال کیوں کماتا ہے؟ اس لیے کماتا ہے کہ سکون مل جائے، اس لیے کماتا ہے اس کے پاس ایک لمبا چوڑا بڑا سا بنگلہ ہو، اس لیے کماتا ہے اس کے پاس بینک بیلنس اور نو ٹینشن رہے۔ لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے کہ جب آدمی حرام طریقے سے کماتا ہے، خوب مالدار بن جاتا ہے تو سکون نہیں ملتا ہے۔ کتنی بڑی دولتوں کے انبار اس کے پاس لگ رہے ہوں لیکن رات کو سونے کے لیے میاں ٹیبلٹ کھاتا ہے، کیوں؟ ٹینشن اس قدر کی ہے، مال اتنا ہو گیا ہے اور حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے اتنا مال ہو گیا ہے کہ اب سکون نہیں ملتا ہے۔ تو بے برکتی کا دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کام کیا جائے، جو کاروبار کیا جائے وہ رک جاتا ہے۔ جو حرام طریقے سے اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آٹومیٹک ہی روک دیتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں بے برکتی کے۔ جو چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں جو حرام طریقے سے کمایا جائے برکت پیدا نہیں کرتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد پر، جس اولاد کے لیے ہم پوری زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اس مال پر، اس اولاد پر اس حرام کمائی کی وجہ سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اولاد غلط راستوں پر چلی جاتی ہے اس لیے کہ ہم نے حلال روزی اپنی اولاد کو نہیں کھلائی ہے۔ اور چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی فکر چھوڑ دیں گے کہ میں حرام سے کما رہا ہوں یا حلال طریقے پر کما رہا ہوں، بس میں مالدار بن جاؤں، چاہے میرے پاس جس طریقے سے مال آ جائے۔ تو یہ 6 نقصان ہوتے ہیں حرام کمائی کی وجہ سے
اس لیے ان 6 نقصان سے اگر بچنا ہے تو حلال طریقے سے مال کمانا ہوگا، حلال روزی کو تلاش کرنا ہوگا، حلال طریقے سے اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر سکون لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔